یقین کریں اور روایتیں اٹھا کر دیکھیں، جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانیں مبارک کھولنا چاہی اور حق بیان کرنا چاہا مولا علی کے جب خاطر، بھی حضور نبی کریم صلی اس اللہ علیہ وقت وسلم بحث و نے اپنے مباحثہ زبانیں کیا صحابہ نے، کھولنا لڑائی چاہی. جھگڑا کیا صحابہ نے مولا علی کے حق کے خاطر. جب بھی زبان مبارک نبی پاک کھولنا چاہا، اس وقت صحابہ نے لڑائی جھگڑے کیے اور بحث و مباحثہ جاری رہا اس پر. اور جس وقت عالم نجا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاغذ قلم دوات منگاؤ تاکہ میں کچھ نصیحتیں کر دوں. تو ان کو پتہ تھا نا، سب کو وہ جانتے تھے نا کہ کیا وصیت یہ کریں گے سرکار. تو لہٰذا حضرت عمر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے. سب سے پہلے ان کے نفس نے یہ کہلوایا، ما جلّہ ثم ما جلّہ، نفل کفر کفر نواست، کہ ان کے اوپر ہیجان کی کیفیت طاری ہے. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ الفاظ ماجلہ بیان کیا کہ ان کے اوپر ہیجان کی کیفیت طاری ہے. یہ روایتیں ہیں، اٹھا کر پڑھیں، لکھا ہوا ہے. ہیجان کی کیفیت کسے کہتے ہیں؟ ہیجان کی کیفیت اسے کہتے ہیں جب کوئی شخص بندہ بیماری کی حالت میں اپنے وہ سدھ بدھ، اپنی دماغی سنتلن کھو چکا ہوتا ہے، اور اس بیماری کی شدت میں سدھ بدھ جب دماغی حالات بندہ کھو چکا ہوتا ہے تو اس سمے وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا. تو اسے کہتے ہیں ہیجان کی کیفیت. تو یہ حضرت عمر کے جملے ہیں اور روایتوں میں لکھا ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی کہ ان کے اوپر ہیجان کی کیفیت اس وقت طاری ہے. تو نہ جانے یہ کیا لکھ دیں گے. تو انہیں قلم دوات دینے کی ضرورت نہیں، یہ کہا. اور ایک لفظ اور کہا، یہ بھی روایتوں میں درج ہے اور لکھا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کا فرمان آ گیا ہے وہ کافی ہے، تو لہٰذا اب آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح سے گستاخی کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں. قرآن کافی ہے یہ تو بتا دیا، قرآن لانے والا کافی نہیں ہے. معاذ اللہ. قرآن کی اہمیت تو بتائی، پر قرآن بیان کرنے والا، قرآن جس کے اوپر اترا، اس کی اہمیت کا، اس کے مرتبے کا کسی کو پرواہ نہیں. حضرت عمر کو اس بات کا خبر نہیں اور اس بات کا پرواہ نہیں کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوئی، ہم اس کی قدر نہ کر کے ہم قرآن کی قدر کر رہے ہیں، پر جس کے اوپر قرآن نازل ہوئی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اور ایسی ہستی کو جس نے گمراہی سے نکالا، جس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کی، ایسی ہستی کے لیے ایسے الفاظ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی ہیجان کی کیفیت طاری ہے. پتہ نہ یہ کیا لکھ ڈالے. معاذ اللہ. ایسے الفاظ بیان کرنے کے بعد صحابہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئی. روایتوں میں لکھا ہے، روایتیں اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں. صحابہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئی. ایک صحابہ حق کی طرف اور حق بولنے والے کے ساتھ ہو گئی، اور ایک طرف یہ عمر فاروق کے ساتھ ہو گئی. اور دونوں گروہوں میں